ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات ببرکات کے لیے، درود و سلام آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب کائنات کی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے 30واں پارہ سورۃ الاعلیٰ 2 آیات آپ احباب کے سامنے رکھی۔ اللہ رب کائنات فرماتے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیا کی دولت کے لیے تم درپے ہوئے پھرتے ہو، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی، کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کائنات کے خالق و مالک نے وہ جو اخروی زندگی رکھی ہے اس دنیا کی زندگی سے ہزاروں درجے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، انسان اس دنیا کی زندگی کے لیے، اس کی دولت کے لیے، اس کے روپے پیسے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے کوٹھی، بلڈنگ، پلازا، بنگلہ بنانے کے لیے دن رات ایک کر کے پھر رہا۔ نہ یہ انسان رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھ رہا نہ گرمی دیکھ رہا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس دنیا کی دولت کی ہوس اور لالچ میں آ کر انسان اس قدر دور نکل چکا کہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی۔ اور یہاں میں کہوں تو اس طرح کہوں، اگر آپ میڈیا یوز کرتے ہو، فیس بک چلائیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں، یوٹیوب اٹھائیں، آپ کو ڈیلی کی بیس پہ یہ بات نظر آئے گی کہ یہ چند ایکڑ زمین، اس زمین کے قبضے کے لیے، اس زمین کی خاطر ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ دولت کی اتنی لالچ، اس دنیا کی اتنی تڑپ، اس دنیا کے مال کی اتنی حفظ، اتنی لگن، انسان کیا انسانیت کے درجوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر کہو تو یوں کہو، یہ انسان نہیں بلکہ حیوان نظر آ رہے ہیں۔ آج میرے اندر دنیا کی دولت کی اتنی لالچ بھر چکی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل، 1500 سال پہلے کہا تھا، آدم کے بیٹے کی یہ تمنا ہے، اگر کسی کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو دل اس کا کرتا ہے ابھی دن چڑھے اس کے پاس 2 ایکڑ بن جائے۔
اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے وہ طلبگار ہے کہ 2 گاڑیاں ہو جائیں. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے 1 کروڑ ہے وہ چاہتا ہے کہ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہو, میری جیب کے اندر 2 لاکھ اور 2 کروڑ پہلے موجود ہو. آخرت کی فکر ختم ہو گئی. قبر کے حشر کے عذاب, جہنم کی آگ, میدان محشر کے مناظر ہم بھول چکے. کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا دنیا کی لالچ کرنے والوں, دنیا کی دولت کے پیچھے لگنے والوں, اکثروا ذکر حاسم اللذات, وہ لذتوں کو توڑ دینے والی, وہ چاشنیاں ختم کر دینے والی, وہ مٹھاس ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہائے افسوس, المیہ یہ بن چکا, صورتحال یہ بن چکی, انسان پیغمبر کی حدیث کو بھول چکا. کبھی موت کی فکر نہیں ہوئی, کبھی قبر کے عذاب کی فکر نہیں ہوئی, کبھی جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہوئی, کبھی محشر کے مناظر یاد نہیں آئے. یاد رہا یہ دنیا کی دولت یاد رہی, یاد رہی دنیا کی کوٹھی یاد رہی, یاد رہی دنیا کے بنگلے یاد رہے. ارے انسان, کبھی تو نے سوچا ہے قبر کے اندر داخل کر کے تیرے اوپر منو مٹی ڈھال کر کے ابھی یہ تیرے اپنے, یہ تیرے جانثار, یہ تیرے رفقا, یہ تیرے والدین, تجھ سے محبت کرنے والے, یہ پیار کرنے والے تجھے منو مٹی کے نیچے داخل کر کے ابھی واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. میرے پیغمبر کہتے ہیں اس کی قبر کو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. اگر اللہ کا نافرمان تھا, اللہ کا باغی تھا, کبھی قرآن نہیں پڑھا, کبھی حدیث کے قریب نہیں گیا, کبھی نماز کے لیے یہ مسجد کے اندر نہیں آیا, کبھی اللہ کا نام اس کی زبان پہ نہیں آیا, میرے پیغمبر کہتے ہیں اس ظالم کی قبر کو جہنم کی آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. مجھے کوئی فکر ہی نہیں, مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں کس نہج پر چل نکلا, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میرے پیغمبر کہتے ہیں جہنم کی 70,000 لگام ہے, ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہے. اس کے باوجود جہنم دہ رہی, آہو بکا کر رہی, کائنات کے رب سے کہہ رہی اللہ میری بھوک, اللہ میری پیاس. کائنات کا رب یہ جہنمیوں کو پکڑتا ہے, اس جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے حلیم طلعتی, اے جہنم بتلا تیری بھوک مٹھی, تیری پیاس ختم ہوئی. جہنم کہتی نہیں. رب کائنات اس جہنم کے اندر پتھروں کو ڈال دیتے ہیں, پوچھتے ہیں حلیم طلعتی, جہنم بتلا تیری بھوک مٹھی, تیری پیاس ختم ہوئی کہ نہ ہوئی. جہنم کہتی اللہ نہیں, میں ابھی بھی بھوکی ہو, میں ابھی بھی پیاسی ہو. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کا رب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے, اس جہنم کے اندر رکھتا ہے اور پوچھتا ہے حلیم طلعتی, اے جہنم بتلا تیری بھوک مٹی کہ نہ مٹی, تیری پیاس ختم ہوئی کہ نہ ہوئی. تب جا کر کے جہنم کہتی ہے اللہ میری بھوک بھی مٹ چکی, میری پیاس بھی مٹ چکی. کبھی سوچا میں نے, اللہ نہ کرے, لاکھ لاکھ بار نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی میں جہنم کے اندر داخل ہو گیا, میرا کیا بنے گا. دنیا کی آگ میری انگلی کو چھو لے, ذرا سی اس دنیا کی آگ میری انگلی کے اوپر لگ جائے, اس کی جلن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اس کی شدت میری برداشت سے باہر ہو جاتی. میں دوائی کرتا پھرتا ہوں, اس کے اوپر ٹیوب لگا رہا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. لوگوں غور کرنا, میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ نہ کرے کہیں مجھے جہنم کے اندر جانا پڑ گیا. دنیا کی آگ میں 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر پاتا, وہ 50,000 سال کا ایک دن میں جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا. آئیے
दुनिया की हवस को ख़त्म करें, दुनिया की लालच को छोड़िए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस पे गौर करिए। मेरे पैगम्बर ने कहा, अक्सिरू ज़िक्र हासिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली उस मौत को कसरत से याद करो, कब्र की आबादियों को कसरत से याद करो, जहन्नम की हौलनाकियों को कसरत से याद करो, पुले सिरात के मनासिब को कसरत से याद करो, कायनात के रब के सामने खड़े होकर के महशर के मैदान में जो सवाल होंगे, कायनात का रब पूछेगा, ऐ नौजवान बतला, मैंने तुझे जवानी दी थी, तू जवानी कहाँ पर लगा करके आया? तेरी जवानी के अंदर, तेरी जवानी की मौजूदगी में, तेरी जवानी में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम था, तेरी जवानी में मुसलमान बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जाता रहा था, तेरी जवानी में मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया जाता रहा था। ऐ जवान बतला, जवानी कहाँ पर लगा करके आया है? नौजवान सोच, तेरे पास कायनात के रब के दरबार के अंदर इस किए गए सवाल का अगर जवाब मौजूद है तो अपनी जवानी को म्यूजिक पर सर्फ करता चला जा। अगर इस सवाल का जवाब मौजूद है, अपनी जवानी को गानों के लिए वक्फ करता चला जा। ए नौजवान, अगर तेरे पास रब्बे कायनात के इस सवाल का जवाब है, अपनी जवानी को व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंडिया के कंजरों के कंजर खानों के ऊपर सर्फ करता चला जा। अगर तू समझता है मैं कायनात के रब के इस किए गए सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आ, दावत ये है, सबक ये है, फिक्र ये है कि अपनी मौत और अपनी कब्र को और अपने हशर के मनासर को याद करो, अपनी आखिरत को याद करो। अल्लाह रब्बे कायनात मुझे और आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।